السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. یوں تو آپ نے آج تک بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن میری زندگی کی یہ سچی کہانی شاید ان کہانیوں سے مختلف ہے، کیونکہ یہ مجھ پہ بیتی ہے. یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی. گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی. گھر میں مجھے غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. اسکول میں بھی میں خوب شرارتیں کیا کرتی تھی. پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے ٹیچرز بس معمولی سی تنبیہ کے بعد میری شرارتوں کو ٹال دیا کرتی تھی. ہمارے گروپ میں 4 لڑکیاں شامل تھیں اور سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تیز تھیں. انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہوا. صوبیہ انتہائی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی. بڑی بڑی آنکھیں اور خوب لمبے گھنے سیاہ بال. اس کی شخصیت کافی پرکشش تھی. یوں تو ہم کلاس کی تقریباً سبھی لڑکیوں کو ستایا کرتے تھے. کبھی کسی کی کتابیں کاپیاں چھپا دیں تو کبھی جیومیٹری باکس اٹھا کر کسی اور کے بستے میں رکھ دیا. کرسی سے دوپٹہ یا چوٹی باندھ دی. لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ صوبیہ کو ہم کبھی بھی اپنی شرارتوں کا نشانہ نہ بنا سکے. وہ یوں تو بڑی خاموش سی رہتی، لیکن بڑی سنجیدگی سے ہماری تمام شرارتوں کا جائزہ لیتی رہتی. بلکہ کئی مرتبہ تو ہم نے اسے زیر لب مسکراتے بھی دیکھا تھا. پھر ایک دن میری دوست رخسانہ نے مجھے بتایا، نگار، تمہیں پتہ ہے کلاس کی ایک لڑکی تمہاری محبت میں دیوانی ہو رہی ہے. ہر وقت تمہیں دیکھتی رہتی ہے، تمہارے ایک ایک انداز پہ قربان ہو جاتی ہے. اس کے لیے کچھ کرو یار، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو وہ سچ مچ دیوانی ہو جائے. میں نے رخسانہ کی باتوں کو مذاق سمجھا، ہنس کر بولی، میرے لیے تو تم کبھی دیوانی نہیں ہوئی ہو، کوئی اور دیوانہ ہوگا. میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، تم خود غور کر لو صوبیہ تمہیں کس انداز سے دیکھتی ہے. یہ بات مجھے ہی نہیں بلکہ کلاس کی تقریباً تمام ہی لڑکیوں کو معلوم ہو چکی ہے. حیرت ہے کہ تم نے اب تک نوٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پہ یقین آ گیا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. رخسانہ نے یہ بات اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد راستے میں مجھے بتائی تھی. گھر جا کر بھی میں سوچتی رہی، لیکن مجھے یقین نہ آیا. اگلے دن اسکول گئی تو جاتے ہی صوبیہ پہ نظر پڑی. وہ سامنے ہی اسکول کے برآمدے میں کھڑی تھی. مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل سا گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. مجھے کل کی اپنی دوست کی باتوں کا خیال آیا. میں خود بھی مسکرانے لگی. اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. 2-4 رسمی سی باتیں کی اس نے. مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ رہی تھی، چہرے پر عقیدت سی تھی. اتنے میں میری باقی دوستیں بھی وہاں آ پہنچی. معنی خیز انداز سے کھنکھاڑنے اور مسکرانے لگی. میں جھیم کر وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اب میں اس سے اکثر و بیشتر مخاطب ہونے لگی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنی جس محبت کو دل میں چھپائے رکھتی تھی اس کا اظہار کرنے لگی تھی. ایک دن کہنے لگی، نگار، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں دیکھتی ہی رہوں، تم ہمیشہ میرے سامنے رہو. میں جواباً کیا کہتی، مسکرا کے چپ ہو گئی. اس کے گھر میں موتیے کے پودے لگے ہوئے تھے. مجھے موتیے کے پھول بہت پسند تھے. اسے علم ہوا تو روزانہ پھول لانے لگی. اس کے علاوہ بھی وہ مجھے چھوٹے موٹے تحائف دیتی رہتی تھی. کوئی خوبصورت قلم، کیلنڈر، ہاتھ سے کڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے رومال وغیرہ. میں اس کا دل نہ ٹوٹنے کے خیال سے یہ تمام تحائف قبول کر لیتی تھی. جواباً کبھی کبھار میں اسے کچھ دیتی تو اس کی آنکھیں دمکنے لگتیں. میری دی ہوئی چیز کو سینے سے لگا لیتی. مجھ سے کہتی، تمہارے دیے ہر تحفے کو میں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں، مجھے اس میں سے تمہاری خوشبو آتی ہے. وہ مجھ سے کئی دن میری کوئی تصویر مانگتی رہی. تصویر اور تحریر دینے کے میں خلاف ہوں.
عام لڑکیوں کی طرح آج تک میں نے کبھی کسی سہیلی کو نہ خط لکھے نہ ہی اپنی کوئی تصویر دی۔ پھر بھلا اس کو اپنی تصویر کس طرح دے دیتی؟ وہ کوئی موبائل کا زمانہ نہ تھا، اس لیے خود سے کسی کی تصویر لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے اسکول میں ہونے والی تقریب کی تصاویر میں سے ایک تصویر فوٹوگرافر سے اپنے لیے انلارج کروا لی۔ تصویر بڑے سائز میں تھی۔ بڑے سے لفافے سے میری ہنستی مسکراتی مائک کے سامنے کھڑی تصویر اس نے میرے سامنے کی تو میں حیران اور ششدر رہ گئی۔ مجھے یوں ہکا بکا دیکھ کر کہنے لگی، تم نے دیکھا، میں نے تمہاری تصویر حاصل کر ہی لی ہے، تم سے مانگی تم نے نہیں دی۔ پھر میں نے تقریری مقابلے والے دن کی تصاویر میں تمہاری یہ تصویر نوٹس بورڈ پہ دیکھی، تمہاری تصویر بغیر اجازت بنوا لی، لیکن ڈر رہی ہوں کہیں تمہیں میری جسارت ناگوار نہ گزرے۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں تمہاری تصویر واپس کر دوں گی۔ بغیر تمہاری اجازت اور خوشی کے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہاری تصویر اپنے پاس رکھوں۔ وہ جواب طلب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں میں ناراض تو نہیں، لیکن اب میں ہنستے مسکراتے چپ ہو چکی تھی۔ آہستہ سے کہنے لگی، میری تصویر اپنے پاس رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں صوبیہ۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 3 ماہ رہ گئے تھے۔ ہم سب اپنی شرارتیں بھول بھال کر پڑھائی میں مصروف تھے۔ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ بھائی جان نے مجھ سے ایک دن کہا تھا، میٹرک میں حاصل کیے جانے والے نمبر ہی ایک اچھے طالب علم کی علمی زندگی میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی اس بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، پھر انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے مضامین کے نوٹس مکمل کرنے رہ گئے تھے۔ ہم ان دنوں وہ مکمل کر رہے تھے۔ کسی قسم کی شرارت یا شوخی کی طرف ہمارا دھیان نہ جاتا تھا۔ اس دن چھٹی کی گھنٹی بجی تو میں اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اتنے میں صوبیہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت کور چڑھی ایک کاپی تھی۔ کاپی مجھے دے کر کہنے لگی، نگار، اس میں ایک بہت اچھا مضمون ہے، وہ تم پڑھ لینا۔ میں نے کاپی تھام لی اور یہی سمجھی ممکن ہے اس میں کوئی نوٹس وغیرہ ہوں جو مجھے پڑھنے کے لیے دے رہی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کاپی بیگ میں رکھ لی۔ گھر جا کے فوراً کاپی دیکھنے کا مجھے خیال بھی نہ رہا۔ شام کی چائے پی کر میں اپنے گھر کے لان کے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اسکول بیگ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے بیگ کھولا تو دوسری کتابوں اور کاپیوں کے درمیان وہ کاپی جو صوبیہ نے مجھے دی تھی نظر آئی۔ میں نے سب سے پہلے وہی کاپی اٹھا لی۔ سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کاپی میں کس چیز کے نوٹس ہیں، کیسے لکھے ہیں۔ میں نے کاپی کھولی اور صفحے پلٹنے لگی۔ پھر جیسے مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ نوٹس لکھی کاپی کے درمیان کے ایک صفحے کے اوپری کونے پر ایک نوجوان کی پاسپورٹ سائز تصویر پن کی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اور مانوس سا نقشہ اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ یقیناً یہ نوجوان صوبیہ کا بھائی ہی ہوگا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، نام جہاں زیب، عمر 25 سال، تعلیمی قابلیت BA، قد 5 فٹ 8 انچ، رنگ گندمی، بہن بھائیوں کی تعداد 7، میرا نمبر 2، مزاج شرارتی، گھر کا پتہ B44 گلشن اقبال کراچی، ملازمت کا مقام اور پیشہ سیوک سینٹر کلرک، دلی تمنا ایک جیون ساتھی کی تمنا جو ہم مزاج ہو اور زندگی کے دشوار گزار راستوں پہ ہنستے مسکراتے میرے ساتھ چلے۔ میرے سارے جسم کا خون سمٹ کر میرے چہرے پہ آ گیا۔ میں نے کاپی بند کر دی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ صوبیہ نے بہت بڑی جسارت کر لی تھی۔ اسے میرے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے میری تھوڑی سی توجہ اور مہربانی سے غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ پھر مجھ سے کچھ نہ پڑھا گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمام کاپیاں کتابیں واپس بیگ میں رکھ دیں۔ اگلے دن اسکول گئی تو میں کچھ مزمل سی تھی۔ میں نے دیکھا صوبیہ اس دن اسکول نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اس کے منہ پر وہ کاپی دے مارتی۔
میری باقی سہیلیاں نجمہ اور شبانہ تو کچھ نہ سمجھی، لیکن رخسانہ سمجھ گئی کہ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی الجھن ضرور درپیش ہے کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یوں ہی نارمل انداز میں مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کونے میں لے جا کر کہنے لگی، نگار کیا بات ہے؟ آج تم بہت پریشان اور بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ کیا گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ممکن ہے اس مسئلے کا میں کوئی حل تلاش کر سکوں۔ میں اس کی بات سن کر سوچنے لگی، اپنا مسئلہ اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ وہ میری ہم عمر تھی لیکن مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار۔ کئی مرتبہ میں اس کے کئی درست فیصلوں کا اعتراف کر چکی تھی۔ اس پر مجھے اعتبار بھی تھا کہ وہ میری بتائی ہوئی باتوں کو اپنی حد تک رکھے گی۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بیگ سے کاپی نکال کر چپکے سے وہ والا صفحہ بھی اس کو دکھایا جس پر صوبیہ کے بھائی کی تصویر لگی تھی اور قوائف بھی لکھے تھے۔ اسے بھی یہ سب دیکھ کر اور سن کے غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، میں تو پہلے ہی اس کے انداز دیکھ کے سمجھ چکی تھی کہ وہ کسی لمبے چکر میں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے ایک نہایت غلط اور اوچھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج سکتی تھی۔ میں تو اسے بہت اچھی لڑکی سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں بڑی غلطی پہ تھی اسے سمجھنے میں۔ لیکن اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ شکر ہے آج وہ اسکول نہیں آئی اور ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع مل گیا۔ تم یہ کاپی اپنے پاس رکھو، اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانگے تو کہہ دینا ابھی تم نے پڑھی نہیں ہے۔ اور ہاں، اس سے لڑنے جھگڑنے کی تو بالکل ضرورت نہیں۔ تم کچھ کہو گی تو کلاس کی لڑکیوں کے کانوں میں بھی بات پڑے گی۔ اپنے آپ کو تماشا بنانے کا کیا فائدہ؟ اس بات کو نظر انداز کرنا ہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے سوچا، کچھ دیر غور کیا، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کی حرکت کو نظر انداز کرنا ہی میرے لیے بہتر تھا۔ اگلے دن اسے دیکھ کر میرے خون میں ابال سا آ گیا، لیکن پھر رخسانہ کی نصیحت یاد آئی تو میں نارمل ہو گئی۔ اس نے دور سے ہی مجھے چوری چوری دیکھا، پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے میرے قریب آ کر کہنے لگی، نگار میں نے جو کاپی تمہیں دی تھی تم نے وہ پڑھ لی؟ اس کی آنکھیں میرے چہرے پہ مرکوز تھیں، بغور میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ کچھ اندازہ نہ لگا سکی۔ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، اوہ ہاں یار، میں تو کاپی دیکھنا بھول گئی۔ وہ کچھ مایوسی ہو کر کہنے لگی، اچھا کل ضرور دیکھ لینا۔ پھر اگلے دن اس نے یہی سوال کیا۔ میں آج بھی بھول جانے کا بہانہ بنا کر مطمئن ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہی ہوا تو غالباً وہ سمجھ گئی کہ میں بہانہ بنا رہی ہوں۔ شکستہ سی آواز میں کہنے لگی، میں جب بھی پوچھتی ہوں تم یہی کہتی ہو کہ بھول گئی۔ اب آئندہ میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے تم وہ کاپی پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے آہستہ آہستہ صوبیہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ وہ ذہین اور سمجھدار تھی، جلد ہی جان گئی کہ میں اسے نظر انداز کر رہی ہوں۔ 2-1 مرتبہ اس نے میری بے توجہی کا گلہ کیا جسے میں نے اس کی غلط فہمی قرار دے دیا۔ پھر میٹرک کے امتحانات قریب آ گئے۔ کئی مرتبہ اس نے میرے قریب آنے اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرا رویہ دیکھ کے خاموش ہو رہی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے سے پہلے صوبیہ صاحبہ اپنے بھائی جہاں زیب کا رشتہ لے کر میرے گھر آ پہنچی۔ والدہ بھی ساتھ تھیں۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ اندر کیا سلسلہ ہے، اس لیے چائے کی ٹرے اور دیگر لوازمات لے کر اندر چلی آئی۔ ڈرائنگ روم میں صوبیہ کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس کی اور میری دوستی کی نوعیت رسمی سی تھی، اس میں گھریلو میل جول کی قطعاً کسی قسم کی گنجائش نہ تھی۔ پھر آخر وہ میرے گھر کیوں آئی تھی؟ بظاہر میں اس سے ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، لیکن حقیقتاً میں انتہائی پریشان تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو امی نے مجھے بتایا وہ کس سلسلے میں آئی تھی۔ میں رو پڑی، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بس آپ ان لوگ کو منع کر دیں، میں اس کے بھائی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں کسی صورت بھی ایک کلرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ میں نے دل میں سوچا۔ بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے بات کاٹ دی۔ بس امی آپ لوگوں کو منع کر دیں۔
اچھا ٹھیک ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ تم بچپنے کا ثبوت دے رہی ہو نگار، ورنہ ایسے رشتے تو قسمت والوں کے ہاں آتے ہیں۔ صوبیہ دوبارہ آئی تو میں اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی اندر کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ امی سے کہہ دیا اگر وہ میرے متعلق پوچھے تو کہہ دیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ اسی دوران رخسانہ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے امتحانات کے بعد سلائی کڑھائی سیکھنے والے ایک مرکز میں داخلہ لیا تھا اور ضد کر رہی تھی میں بھی وہاں داخلہ لے لوں۔ مجھے سلائی کڑھائی سیکھنے کا کوئی شوق نہ تھا، ہاں البتہ کھانا پکانے کا مجھے بہت شوق تھا۔ خوش قسمت سے اسی مرکز میں غیر ملکی ڈشز سکھانے کا انتظام بھی تھا۔ ہفتے میں 2 دن کلاسز ہوتی تھیں۔ رخسانہ کو بھی میں نے صوبیہ کے متعلق بتا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، وہی جو ایک سیوک سینٹر میں کلرک تھا۔ وہ بھی ہنس پڑی، کہنے لگی کہاں اس کا کلرک بھائی اور کہاں تم۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ میری امی مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے کیوں منع کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں تو وہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ میٹرک کا نتیجہ نکلا، میں اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے FSC میں ایڈمیشن لے لیا۔ محنت تو بہت کی تھی لیکن اتنے نمبر نہ آ سکے کہ میرا داخلہ کسی میڈیکل کالج میں ہو جاتا۔ میں نے مایوس ہو کر BSc کر کے MSc میں ایڈمیشن لے لیا۔ فرسٹ ڈویژن میں MSc کر کے ایک اچھی جگہ ملازمت بھی مل گئی۔ کئی جگہ اس دوران شادی کے سلسلے چلے جو نامعلوم وجہ کے بنا شادی کے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے۔ میں اب بھی ویسی ہی جوان اور خوبصورت تھی، اپنا خیال رکھتی تھی، اپنی عمر سے چند سال کم ہی لگتی تھی۔ مجھ سے کئی سال چھوٹی لڑکیوں کی خاندان میں شادیاں ہو چکی تھی۔ خود مجھ سے چھوٹی میری 2 بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے رشتے تو 3-4 سال قبل اس خیال سے طے کر دیے گئے تھے کہ یقیناً میرا رشتہ بھی اس دوران کہیں نہ کہیں طے پا ہی جائے گا۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اب کیا خاندان بھر کے لوگ میری طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھتے تو مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی۔ آخر میرے بس میں کہاں تھا کہ میں اپنے لیے اپنا شوہر ڈھونڈ کے لے آتی۔ بس پھر یوں ہی امید و بیم کے دوران وقت گزرتا رہا۔ میں نے اپنی 4 سالہ ملازمت کے دوران اپنی تنخواہ جوڑ کر اپنے لیے ذاتی کار خرید لی تھی۔ اب میں کار پر ہی دفتر آتی جاتی تھی۔ ایک روز سڑک پہ ٹریفک جیم تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ کار چلاتے ہوئی راستہ بنا رہی تھی کہ اچانک میری نظر بس سٹاپ پہ کھڑی ایک خاتون پہ پڑی۔ میری نگاہ وہاں اٹک کے رہ گئی۔ ہاں وہ یقیناً وہی تھی، وہ صوبیہ ہی تھی، وہی بڑی بڑی آنکھوں اور لمبے گھنے سیاہ بالوں والی صوبیہ۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس کے قریب کار روکی اور اگلا دروازہ کھول دیا۔ وہ بے تکلفی سے کار کے اندر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کے اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنی نند کے گھر کسی ضروری کام سے آئی تھی اور اب اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگی، نگار تمہاری بھی شادی ہو گئی ہوگی، کہاں ہے تمہارے صاحب بہادر؟ ابھی ہم ان ذمہ داریوں سے محفوظ ہیں۔ میرے سینے میں ٹیس سی اٹھی لیکن بظاہر خوش دلی سے بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہاری شادی ابھی تک نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی، میں نے مختصراً کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، نگار تمہیں یاد ہے بہت عرصہ پہلے میں نے تمہیں ایک کاپی دی تھی۔ کئی مرتبہ میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے اسے پڑھ لیا یا نہیں، لیکن تم نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ تم نے ابھی تک وہ کاپی نہیں پڑھی۔ آج میں پھر تم سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں، تم نے وہ کاپی پڑھی یا نہیں؟ ہاں میں نے وہ کاپی پڑھ لی ہے، میرے منہ سے خود بخود ہی نکل گیا۔ پھر اس کے بعد صوبیہ نے شادی کے موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ کچھ دیر بعد اس کا گھر آیا تو مجھے خدا حافظ کہتی نیچے اتر گئی۔ پھر تقریباً 1 ہفتے بعد صوبیہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی۔ امی نے اس مرتبہ مجھ سے پوچھے بنا ہی ہاں میں جواب دے دیا۔ صوبیہ کے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی سوائے جہاں زیب کے۔
صوبیہ کے 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ 2 بھائی ڈاکٹر تھے، والد ایک کالج میں پرنسپل تھے۔ سارے بہن بھائیوں میں صرف جہاں زیب ہی ایسے تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی تھی اور فقط BA کیا تھا، اس لیے انہیں کوئی بہت اچھی ملازمت نہ مل سکی تھی، لیکن انہیں اس کا قلق نہ تھا۔ گھر میں یوں بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، بہن بھائیوں میں آپس میں محبت اور اتفاق تھا۔ جہاں زیب کی 2 جگہ منگنی ہوئی تھی، لیکن دونوں مرتبہ ٹوٹ گئی۔ شاید مجھے ہی جہاں زیب کی دلہن بننا تھا۔ میں دلہن بن کے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تب نہ جانے مجھے کیا خیال آیا، الماری سے اپنی بہن سے ایک چیز منگوائی۔ وہ حیرت اور تعجب سے مجھے دیکھتی الماری سے وہ چیز نکال لائی۔ میں نے اسے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ جہاں زیب نے منہ دکھائی میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا تھا۔ کہنے لگے، یوں تو میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا ہوں، لیکن ابو نے میرے نام سے ایک بڑا جنرل سٹور بھی شروع سے کھولا ہوا ہے، جس کی نگرانی ایک معقول معاوضے کے عوض میرا ماموزاد بھائی کرتا ہے۔ وقت ملتا ہے تو میں بھی کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد میں نے پرس کھولا اور وہی چیز جو بڑی رازداری سے میں نے تہہ کر کے اپنے پرس میں رکھی تھی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ وہی کاپی تھی جو کئی سال پہلے صوبیہ نے مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ انہوں نے کاپی تھام کر صفحے الٹنا شروع کر دیے۔ بالآخر وہ صفحہ نکل ہی آیا جو میں انہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ بھی کاپی پر اپنی تصویر دیکھ کر ہنس دیے اور بولے کہ صوبیہ ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ پھر اس نے مائک کے سامنے تقریر کرتے ہوئے تمہاری ایک تصویر مجھے دکھائی۔ اسکول سے چھٹی کے وقت بھی میں نے تمہیں کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ ان دنوں میں انڈین فلمیں بہت دیکھا کرتا تھا۔ رومانس کا عجب سا بھوت میرے سر پہ سوار تھا۔ کاپی پر تصویریں پن کرنے اور یوں قوائف لکھنے کا خیال بھی میرا ہی تھا۔ یہ سب کچھ میں نے ہی لکھا تھا۔ صوبیہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تم برا مان جاؤ گی۔ آخر وہی ہوا۔ پھر تمہارے گھر سے بھی رشتے کے لیے انکار کر دیا گیا۔ یہ تو محض اتفاق ہے کہ 2 مرتبہ میری منگنی ہوئی اور ٹوٹ گئی، لیکن یہ تو بتاؤ تمہارے ہاں سے پہلی دفعہ انکار کیوں ہوا؟ ان دنوں میں صرف 16 سال کی تھی۔ گھر والے مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے صرف اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ محض ایک کلرک تھا اور زندگی کی خوشیاں فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ صرف اسی ایک غلط خیال اور شاید میری قسمت کی وجہ سے بھی میری زندگی کے کئی سنہری سال ضائع ہو گئے تھے۔ اتنے سال بعد بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ مجھے کوئی اعلیٰ عہدیدار نہ مل سکا۔ جہاں سے پہلے کلرک تھا، اب ہیڈ کلرک۔ میں نے بھی یہ سوچ کر قسمت پر صبر شکر کر لیا کہ جب قسمت میں کلرک ہی لکھا تھا تو آفیسر کہاں سے ملے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کی خوشیاں ایک کلرک کے ہاتھ لکھی ہیں تو یقیناً وہ مجھے یہاں سے مل ہی جائیں گی۔ اور ہر لڑکی کے لیے میری اس کہانی میں یہی نصیحت ہے کہ اپنے لیے آنے والے وقت پر اور اچھے رشتوں کو غرور، تکبر یا جلد بازی میں آ کر ایک دم سے رد مت کر دیں، بلکہ اپنے گھر کے بزرگوں یا کسی بھی صاحب فراست سے اس سلسلے میں مشورہ ضرور کر لیں۔